तारिक जहांगीरी साहब जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री किया उसके सिंडिकेट ने कहा है वो डिग्री जाली है। ये जो 5 जज हैं ये सरफराज दोगर को मारना चाहती हैं और उसके साथियों को, सरफराज दोगर और उनके साथी इन 5 जजों को मारना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पानीपत की जंग चल रही है, जो जीतेगा वो सिकंदर है। सुमन रिफत, तारिक जहांगीरी एक वीकर पोजीशन पे हैं, वो पीटीआई के कंधों पे बैठ के सरफराज दोगर को हटाना चाहती हैं। खान साहब झूठ बोलने का भी कोई हक होना चाहिए। केपी में उसको जम आपके दौर में हुआ था, तो आपने कराया था, आप उसका क्रेडिट ले रहे थे। गन पॉइंट पे अमरीकियों ने इमरान खान और जनरल बाजवा से फाटा को केपी इलाकों में दम कराया, टीटीपी को वापस आप लाए। अफगान महाजरीन की वापसी का अमल आपके दौर में शुरू हुआ। असद कैसर साहब, जब हम हमला करेंगे तो वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ लड़ना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक बतौर जज काम करने से रोक दिया है। क्या ये फैसला कबल अज़ वक्त नहीं? आपको क्या लगता है, ये दुरुस्त है या गलत है? देखिए, अब ये इसको 2 तरह देखा जा सकता है। अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अरकान पार्लियामेंट होते, रुकने पार्लियामेंट होते और उनकी जाली डिग्री होती तो क्या उन्हें डीसीट कर दिया जाता, डिस्क्वालीफाई किया जाता? अगर तारिक जहांगीरी कोई ब्यूरोक्रेट होते और उनकी डिग्री जाली निकल आती, फ़र्ज़ कर लें कमिश्नर होते, चीफ सेक्रेटरी होते, डिग्री सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होते, डिग्री जाली होती, तो क्या अदालत उन्हें सस्पेंड कर देती? आज ही बाबर सत्तार साहब ने चेयरमैन पीटीए को बरतरफ ही कर दिया है। ये एक अपनी जगह बात है कि अगर किसी की सनद जाली है तो क्या अदालत उसको उस जगह से काम करने से रोक सकती है? तो मैं समझूंगा रोक सकती है, क्योंकि अगर आपकी सनद पर सवाल है, डिग्री जाली है, तो पहले तो डिग्री का तयन होना चाहिए कि वो सही है या गलत है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केसेस को तय करने का कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी दरख्वास्त पर 90 दिन में फैसला नहीं करती तो फिर उसको क्या किया जाए, उसको मुस्तरद समझा जाए, एक्सेप्ट समझा जाए। कोई एक टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना। आप कई साल तो चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी पेंडिंग नहीं रख सकते। ये जज एक दूसरे की दरख्वास्तें कई साल पेंडिंग रखते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में एक तो मैं समझता हूँ कि वो किसी की सनद जाली हो तो क्या होता, ये होता, लेकिन एक और पंडोरा बक्स भी खुल गया है। ऐसे तो जजों में इतनी लड़ाई है कि सारे जज एक दूसरे को मुअत्तल ही कर देंगे, लेकिन ना जज कोई सेंसेबल लोग तो नहीं है पाकिस्तान में, माजरत के साथ। इनमें तो सियासी लड़ाइयों से ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। ये तो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा सियासतदानों से मारने मुरने पर तुले हुए हैं। और इन जो हमारी जुडिशरी की पोलराइजेशन है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन से ज़्यादा पोलराइजेशन है। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो दंगल का समान है ना, आप समझे, वहाँ तो दंगल चल रहा है। अभी ईमान मजारी की हरासमेंट की दरख्वास्त पे सुमन रिफत ने जो किया है उसकी भी कोई अदालती नज़ीर तो नहीं मिलती है। मतलब आप बताएं, कोई हरासमेंट है, एक हार्ड टॉक हुई है कोर्ट के अंदर, वो ऊपर बैठा है, वो नीचे बैठा है, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है, अगले दिन माजरत कर लिया। उन्हें 3 जजां की कमेटी बनाती सुमन रफीज ने सरफराज दोगर के खिलाफ, वो भी बाइस्ड फैसला था, सरफराज दोगर साहब ने उसको हटा दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पानीपत की जंग चल रही है, जो जीतेगा वो सिकंदर है और जो हार जाएगा वो उसका नामो निशान मिट जाएगा। सब एक दूसरे को मारने के पर तुले हुए हैं। वहाँ कोई जजेस अपने होशो हवास में नहीं हैं, जजेस एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। तो लिहाजा एक तो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये देखना पड़ेगा कि क्या अदलिया का ये चेहरा है। 22 जजेस हैं, आपस में लड़े हुए हैं, इनके इंतकाम से भरे हुए हैं, पुरतशद्दुद हैं, मुंतकिम हैं, क्या नहीं है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक तो मैं समझता हूँ कि जो अदलिया के जिम्मेदारान हैं उन्हें तो पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर देना चाहिए इस लड़ाई के बाद। मतलब मैं सिंपल बात समझूं, जो सुमन रिफत ने किया है वो ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सरफराज दोगर साहब ने गलत किया है तो मैं कहूँगा जो सुमन रिफत कर रही है वो ठीक है, जो बाबर सत्तार साहब के फैसले हैं वो ठीक हैं, सभी गलत कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि वहाँ पानीपत की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं जज,
اور اس میں نظام عدل جو ہے وہ کہیں ڈوب کے مر گیا ہے. تو اس لیے میں اب اس فیصلے کا نہ دفاع کرنا چاہتا ہوں نہ اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آل از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ جو 5 جج ہیں یہ سرفراز دوگر کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو. سرفراز دوگر اور ان کے ساتھی ان 5 ججوں کو مارنا چاہتے ہیں. یہ ایک لڑائی کا سمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سرفراز دوگر ذرا بیٹر پوزیشن پہ کھڑے ہیں بطور چیف جسٹس، لہذا سمن رفت، طارق جہانگیری ایک ویکر پوزیشن پہ ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں ہیں، لیکن وہ چیف جسٹس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، اس کی داڑھی نوچ رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے کندھوں پہ بیٹھ کے سرفراز دوگر کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ بار کے کندھوں پہ بیٹھ کے سرفراز دوگر کو ہٹانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو اوور آل اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن ہے، ایک تو طارق جہانگیری صاحب کی جو وہ ہے جسے کہتے ہیں سند، وہ اس کا فیصلہ تو اگلے 72 گھنٹے میں ہونا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل کو سب کو اسٹے پہ تو نہیں آپ جج کو چلا سر سکتے. اتنی جلدی فیصلے آتے کہاں ہیں؟ نہیں، جج کا معاملہ ہے بھائی، جلدی کرنا چاہیے. وہ تو اسلام آپ آباد کہہ ہائی رہے ہیں کورٹ نا. کو بھی، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی، ان کے جس یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری کی ہے اس کے سنڈیکیٹ نے کہا ہے وہ ڈگری جعلی ہے، کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک تو طارق جہانگیری صاحب کے ریفرنس کا فوراً فیصلہ کرنا چاہیے، اور طارق جہانگیری صاحب اسلام آباد سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں اس کیس کا بہتر فیصلہ ہو. پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ ہونا چاہیے، پھر سپریم کورٹ میں اپیل سنی جانی چاہیے. تو ناظرین، اس پر تو رائے آپ نے مزمل صاحب کی جان لی. آگے بڑھیں گے. خان صاحب نے قبائلی علاقوں کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشمیر جیسا مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے. کہا کہ افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے تینوں فریقین کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی عوام، پھر دوسرا افغان حکومت، پھر تیسرا افغانستان کی جو عوام ہے. تو کیا ان پر بغاوت کا مقدمہ بن سکے گا؟ اچھا، میرا ایک سوال ہے. جی. کئی سال جب سے پاکستان بنا ہے، قبائلی علاقے ایک بفر زون تھے، ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی قبائلی علاقوں کی، اور وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت یہ تھی کہ وہ کے پی کا حصہ نہیں تھے، اور وفاق ان کو براہ راست مانیٹر کرتا تھا بطور پولیٹیکل ایجنٹ. وہاں پر پاکستان کا قانون بھی نہیں لگتا تھا، ایک خاص قسم کا قانون وہاں چلتا تھا، ان کے سافٹ بارڈرز تھے. مجھے یہ بتائیں کہ قبائلی علاقوں کو کے پی میں ضم کس کے دور میں کیا گیا؟ عمران خان کے دور میں. جی. قبائلی علاقوں کو کے پی میں ضم کرنا، میں سمجھتا ہوں یا تو اس کو الگ صوبہ بنایا جاتا یا ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رکھی جاتی، جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں. پر میرا مطلب ہے خان صاحب جھوٹ بولنے کا بھی کوئی حق ہونا چاہیے. کے پی میں اس کو ضم آپ کے دور میں ہوا تھا، انضمام تو واقعی آپ نے کرایا تھا، آپ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے. اس وقت امریکیوں آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے تھے. جنرل جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ امریکیوں نے عمران خان اور جنرل باجوہ سے فاٹا کو کے پی علاقوں میں ضم کرایا، اور پاکستانی فوج جو فاٹا میں نہیں جایا کرتی تھی، ان کا اپنا نظام تھا، ایف سی آر ہوتی تھی وہاں پہ. وہاں پاک فوج عمران خان کے دور میں پہنچی. وہاں آپ بتائیں باڑ لگنا کس کے دور میں شروع ہوئی؟ خان صاحب. عمران خان کے دور میں باڑ لگنا شروع ہوئی. خان صاحب یہ سب جرائم آپ کے ہیں، آپ کے دور میں ہوئے ہیں. آج آپ نہاتے توتے نکل کے باہر نکل کے یہ تو نہیں کہہ سکتے میں اس کے خلاف تھا. دیکھیں، آپ اس کے خلاف نہیں تھے، یہ آپ کے جرائم ہیں. کے پی میں فاٹا ضم آپ کے دور میں ہوا، وہاں فوج آپ کے دور میں گئی، بارڈر پہ جو باڑ ہے وہ آپ کے دور میں لگی. تو پھر میرا مطلب ہے آج آپ ہمیں کون سا میرا مطلب ہے سبق پڑھا رہی ہیں سارا کچھ کر کے؟ تو آج آپ کہتی ہیں میں بری ذمہ ہوں. وہ کیسے؟ ٹی ٹی پی کو واپس آپ لائے، افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل آپ کے دور میں شروع ہوا، اس سے پہلے تو نہیں تھا، آپ کے دور میں شروع ہوا. یہ سب کام آپ کر کے گئے ہیں. اب جب پاکستان ان کی قیمت ادا کر رہا ہے تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ ملبہ آپ پر نہ پڑے تو آپ خود کو بری ذمہ قرار دے کے دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا گند کر کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان جس مشکل صورتحال میں ہے، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ ہمیں افغان طالبان کو اقتدار میں آنے کی اس طرح مدد نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جنرل فیض کو سرینا کابل میں چائے نہیں پینی چاہیے تھی.
بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ٹی ٹی پی کے 35,000 لوگوں کو واپس لا کے آباد نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افغانستان میں بیٹھے تھے، بیٹھے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جب ہم افغان طالبان کو افغانستان کا قبضہ دے رہے تھے تو ہمیں اپنے قیدی ان سے لے لینے چاہیے تھے جو کابل کی جیل میں قید تھے، جن کو افغان طالبان نے انہیں اشرف غنی نے قید کیا ہوا تھا۔ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ کابل جیل میں قید تھے اور اشرف غنی کی حکومت نے پاکستان کے دباؤ پر ان کو جیل میں بند کیا ہوا تھا۔ افغان طالبان میں جنرل فیض کے ہوتے ہوئے یہ وہاں سے رہا ہوئے اور آپ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ میرا خیال ہے خان صاحب ہسٹری کو بھی ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو غلط کام انہوں نے کیے ہیں اس کا ملبہ کسی اور پہ ڈال۔ وہ ہسٹری ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ری ہیں۔ رائٹ نہیں کر رہے، وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات ری رائٹ کرنا اور چیز ہے، ڈسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہسٹری کو، وہ ڈسٹارٹ نہ کریں، فیکٹس کو فیکٹس رہنے دیں۔ یہ کام تو انہی کے دور میں شروع ہوئے تھے۔ مزمل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بطور جماعت پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ اسد کیسر کہتے ہیں کہ وزیر دفاع نے جو افغانستان پر حملے کی بات کی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی افغانستان پر اٹیک نہیں کر سکتا، ہمارے افغانستان کے ساتھ رشتے ہیں۔ وہ چلے جائیں جا کے افغانستان رہیں، ان کو کسی نے روکا ہے؟ جب ہم حملہ کریں گے تو وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں۔ اسد کیسر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ حملہ تو پاکستان نے پچھلے ہفتے بھی کیا، ڈرون مارے ہیں، تو اسد کیسر صاحب وہ ڈرون جا کے اپنے سینے پر روک لیتے کنڑ میں جب پاکستان نے مارے ہیں، وہ کنڑ پہنچ جائیں، انہیں کس نے کہا یہاں رہیں؟ وہ افغانستان کے بارڈر کے اس طرف کھڑے ہو کر پاکستان سے لڑنا شروع ہو جائیں۔ بھئی یا آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا افغانستان کے ساتھ ہیں، دونوں کے ساتھ تو ہو نہیں سکتے۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھارت کے لیے نرم گوشہ ہوگا، لیکن اس وقت تو آپ نہیں رکھ سکتے، لڑائی ہے دو ملکوں کی۔ بہت سے لوگ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان سافٹ بارڈرز تھے، بہت سے ڈیلیگیشنز انڈیا گئے، بہت سے انڈین ڈیلیگیشنز پاکستان آئے، پر آج تو نہیں جا سکتے۔ بہت سے لوگ یہاں آئے، انہوں نے کہا ہم آباء و اجداد کے گھر دیکھنے آئے ہیں، بہت سے لوگ ادھر گئے اپنے آباء و اجداد کے گھر دیکھنے، آج جا سکتے ہیں۔ تو ملکوں کے تعلقات ہیں، آپ اپنے ملکوں کے تعلقات کے تابع ہیں۔ ایک تو اسد کیسر صاحب ہر بات میں اپنا باپ بیچ میں لے آتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا میں تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتا، لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ہر بندہ اپنے باپ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کسی کا باپ نہیں حملہ کر سکتا، بھائی کو آپ کیا میزائلوں کے اوپر بیٹھ کے چلے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے اسد کیسر صاحب کا بھی ذہنی توازن کوئی ٹھیک نہیں رہا۔ مزمل صاحب آگے بڑھیں گے، اب توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ 2 فوجی افسران کو گواہی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ کیس اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے؟ جی پہنچ رہا ہے، اس میں مجھے سزا نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کو۔ کب؟ مجھے لگتا ہے اور 15 دن میں سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 میں، اور یہ فوجی یعنی افسر اکتوبر اہم ہوگا؟ ہاں اکتوبر میں سزائیں ہو جائیں گی عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہی توشہ خانہ 2 کے لیے ہوا ہے۔ ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز کے کورٹ لاہور میں مقدمے چلنے ہیں۔ جب ان کو توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی تو 9 مئی کے جو مقدمات ہیں لاہور میں ان کے ٹرائل شروع کیے جائیں گے میری اطلاعات کے مطابق، تو انہیں پھر کوٹ لکھپت جیل لاہور شفٹ کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ جب توشہ خانہ 2 کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہاں تفتیش جو ہے وہ 9 مئی میں ان کو ملزم کر کے تو 9 مئی کے ٹرائل جو ہیں یہاں پہ شروع کیے جائیں گے، اور پھر عمران خان کو 9 مئی میں سزا دی جائے گی۔ صرف توشہ خانہ 2 کی سزا کا انتظار ہے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کو کوٹ لکھپت جیل لاہور لا کر 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں دینے کی بات ہوگی۔ یعنی چیزیں پائپ لائن میں ہیں، بس یہ ایک فیصلے کا انتظار ہے۔ یہ سزاؤں کا سال ہے، آپ بے فکر ہیں۔ ایک سزا، وہ کہتے ہیں نا ایک مقدمہ رہ گیا ہے، پھر یہ سزائیں گنیں گے کہ اب کتنی سزائیں رہ گئی ہیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ میرا مطلب ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل نہیں لگ پا رہی، ایسے ہی جب 9 مئی کے مقدمات میں ان کو لاہور سے سزا ہوگی، فیصل آباد سے سزا ہوگی، سرگودا سے سزا ہوگی، میاں والی سے سزا ہوگی، تو یہ اپیلیں بھی کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ سزاؤں کا سال ہے، اور 9 مئی کے مقدمات میں تو عمران خان کو ہر شہر سے مجھے لگتا ہے سزا ہو جانی ہے، جس طرح سزاؤں کا موسم چل رہا ہے۔ مزمل صاحب آج ہم اپنے ولاگ میں کھیل کے میدان سے بھی خبر شامل کریں گے کیونکہ امپورٹنٹ ہے، اور when it comes to پاکستان تو پھر کوئی چیز رہ نہیں جاتی، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ہٹ دھنگی سے باز نہیں آ رہا۔ اور پھر اگر آئی سی سی کو دیکھیں تو آئی سی سی نے پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر محسن نقوی جو ہے وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ایشیا کپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ انہوں نے پی سی بی کے انٹرنیشنل ڈائریکٹر کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ تو اس سارے معاملے پر اوور آل جو سچویشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کون غلطی پر ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟
देखिए भारत की टीम ने मुसाफा नहीं किया, कोई बात नहीं, ना करें, हम अगले मैच में हम उनसे मुसाफा नहीं करेंगे। अच्छा। देखिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, हुँ। वो नहीं दिखाना चाहते, हम नहीं दिखाएंगे उनको। उसके लिए हमें कोई क्रिकेट तो नहीं छोड़ देनी चाहिए। मतलब आप मेरी बात समझिए, यूएई का क्या कसूर है कि हम यूएई का मैच ना खेलें, या आप समझे नेपाल का क्या कसूर है, या हांगकांग का, और जो श्रीलंका का क्या कसूर है, जो और एशिया के ममालिक हैं उनका क्या कसूर है जी, वो तो हाथ मिला रहे हैं। देखिए अगर मैं आईसीसी के मौक़िफ़ के साथ हूँ कि हाथ मिलाना कोई असूल कायदे की बात नहीं है, ये रिवायत की बात है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है। जैसे बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आती हैं, बहुत सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहिरा करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहिरा नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अपील नहीं की जाती, आउट नहीं माँगा जाता, बोल कई लोग माँग लेते हैं, कई लोग नहीं मानते। आपको हुँ। कॉर्टनी वॉल्श का वाक़या लाहौर का याद होगा कि वो रन आउट कर सकते थे, उन्होंने नहीं रन आउट किया था, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। उसके बाद एक और वर्ल्ड कप में एक प्लेयर ने वैसे आउट कर लिया था, उसको आउट मिल गया था। मेरे ख़्याल में बॉयकॉट के तो मैं नहीं समझता, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हमें इस चीज़ को कुछ ज़्यादा अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। तो भारत का अपना प्रोपेगेंडा है ना, हमने भारत से न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना था, हमने खेल लिया, हमारी शर्त पूरी हो गई। एशिया कप वहाँ दुबई में शिफ्ट हो गया, हम मैच हार गए, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहिरा करना चाहिए, हमारी टीम को अच्छी खेल का मुज़ाहिरा करना चाहिए, मैं कोई बायकॉट के हक़ में नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।